ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیں، لیکن آپ کا خوف خدا بھی دیکھیں، اور آپ جس عمل کی اعلیٰ منزل پر ہیں، عالم یہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ایک بار نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عمل کے اعتبار سے بھی کس قدر اعلیٰ منزل پر آپ فائز ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ محفل میں ذکر فرمایا کہ 360 کتنے 360 اچھی خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے ایک عادت اسے عطا فرما دیتا ہے، اس میں سے ایک عادت، یعنی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک عادت اس میں سے اسے عطا فرما دیتا ہے، اس میں نیک عادت وہ ایک آ جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس میں یہ 360 خصلتیں اور عادتیں موجود ہوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ تم ہی ہو۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے۔ لیکن خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے ایک پرندے کو دیکھا کہ پرندہ ایک درخت کے نیچے کوئی چیز کھا رہا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے کاش میں بھی یہ پرندے کی طرح ہوتا، کبھی کسی درخت کے نیچے سائے میں ہوتا اور کبھی کسی درخت پر چلا جاتا، اور اس طریقے سے پھر میرا معاملہ ختم ہو جاتا اور رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا معاملہ نہ ہوتا۔ کبھی آپ کسی تنکے کو دیکھ لیتے اور دیکھنے کے بعد یہ فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا تاکہ میرا معاملہ ایسے ہی ختم ہو جاتا۔ کبھی آپ کسی جانور کو دیکھ لیتے جسے کھایا جاتا ہے تو آپ دیکھ کر یہ فرماتے کاش میں یہ جانور ہوتا، لوگ اسے ذبح کر دیتے اور اس کے بعد اس کا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا۔ یعنی یہ خوف خدا ہے اس بات کا کہ میں انسان ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنی تمام زندگی کا مجھے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں کہ وہاں پر حلال و حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ شبہات سے بچنا، یعنی کسی چیز میں شبہ ہے تو اس سے بچنا تو دور کی بات ہے، حرام کو اپناتے ہوئے بھی نہ جھجکتے ہیں نہ شرماتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں آپ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، وہ غلام ایک مرتبہ دودھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو آپ وہ دودھ کو پی لیتے ہیں، اور جب پی لیتے ہیں تو آپ کے غلام یہ کہتے ہیں کہ اے آقا، آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، لیکن اس بار آپ نے نہ پوچھا۔ فوراً آپ غلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے تمہیں ملا ہے؟ تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ غلام یہ جواب دیتا ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں کسی شخص کو کچھ بیماری ہو گئی تھی تو میں نے کچھ منتر پڑھ کر اس وقت جو ہے پھونک دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا مرض دور ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اس کا عوض دیا دودھ کی شکل میں، اور اسی چیز کو میں نے آپ کے پاس پیش کر دیا۔ فوراً آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد سارے دودھ کی قے کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں باہر۔ حالانکہ اس میں شبہ ہے کہ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے، اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالی، جتنی قدرت مجھے تھی اس کے نکالنے میں نے تو اسے نکال دیا ہے، لیکن اس کے جو اجزاء میرے رگوں میں سرایت کر گئے ہیں اس کے نکالنے پر میں قادر نہیں ہوں، اے رب تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے۔ لیکن آج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہو یا پھر کوئی بھی مسلمان بھائی ہوں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے کوئی چیز ہمیں مل جائے، اگر کماتے ہیں تو بھی حرام اگر کمائی آتی ہے اسے بھی حاصل کر لیتے ہیں، یہ معلوم نہیں کرتے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہمیں احتیاط برتنا چاہیے حلال و حرام کے سلسلے میں، وہ احتیاط بھی نہیں برتی جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں پورے طور پر کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا ہے کہ جس جسم میں حرام غذا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور جس جسم میں حرام غذا چلی جاتی ہے تو وہ جسم جو ہے جنت سے بہت دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو تعلیمات اسلام ہیں، جو پیغام اسلام ہیں، اور ان اللہ والوں کی زندگی سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں.